حدثنا عبدان حدثنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا عبدان، ہم سے عبدان نے حدیث بیان کی. عبدان جو ہے ان کا نام عبداللہ بن عثمان بن جبلہ الازدی ہے. انہوں نے عبداللہ سے اور انہوں نے یونس اور انہوں نے زہری سے روایت کیا. زہری کہتے ہیں حدثنی مجھے بیان کیا عبید اللہ ابن عبداللہ نے، اور انہوں نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. ابن عباس کہتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے لوگوں میں سے، سب سے زیادہ صدقہ کرتے تھے. وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور سب سے زیادہ آپ رمضان مبارک میں سخی ہوتے تھے. حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، جب جبریل آپ سے ملا کرتے تو آپ اور بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وکان جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام جو تھے، یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے. فیدارسہ القرآن، اور ان سے قرآن کا مدارسہ یا مذاکرہ یا دور کرتے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان اور زیادہ سخی ہو جاتا ہے. یعنی رمضان میں ویسے بھی انسان سخاوت کرتا ہے، لیکن جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں کیسی کیسی آیات آتی ہیں. مثلا صدقے کی آیات آتی ہیں، شروع میں ہی آ جاتی ہیں، دوسرے تیسرے پارے میں ہی، سورۃ البقرہ میں ہی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آخرت کے بارے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. پھر انفقوا من قبل ان یأتیکم یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس طرح کی بھی اور بھی بہت سی آیات. یعنی کچھ آیات تو براہ راست صدقہ سے متعلق ہوتی ہیں، اور کچھ آیات اس دنیا کی بے ثباتی سے متعلق ہوتی ہیں. اس کی حقیقت کچھ نہیں. اصل چیز ہے وہ ہے، یا اصل مال وہ ہے جو انسان اپنے آگے کے لیے بھیج دیتا ہے، وہاں جمع کرا دیتا ہے. وما تقدموا لانفسکم تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم آگے بھیجو گے اسے کہاں پاؤ گے؟ اللہ کے پاس. وما تقدموا من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، کہ وہ بہترین بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جس قرآن میں ایسی آیتیں ہوں، اس کو پڑھ کر انسان بے حس بیٹھا رہے اور کوئی نیکی کا کام نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اور آخری سال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کا دور کیا تھا. تو پھر قرآن پڑھنے کے بعد دل نرم ہوتے ہیں، انسان کا دل وسیع ہوتا ہے، انسان خیر و بھلائی کے کام کرتا ہے، انسان دوسروں کو معاف کر سکتا ہے، انسان کے اندر وسعت آتی ہے. کیونکہ انسان اجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ صرف مال نہیں باقی چیزوں کا بھی صدقہ نہ کرے. فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے معاملے میں تیز ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے. ماشاءاللہ جب سے رمضان شروع ہے ہوائیں بھی تیز ہو گئی ہیں، تو اس ہوا کو ہی دیکھ کے آپ سوچا کریں کہ یہ کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اندر تک کمروں میں اس کے اثرات پھر نظر آتے ہیں، ڈسٹ وغیرہ لاتی. تو اسی طرح اگر کوئی شخص سخاوت اس طرح کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ اس کی سخاوت کے اثرات نظر آئیں گے، ہر مد میں اور ہر راستے سے وہ خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بھی آتا ہے. ابن منقدر جابر سے روایت کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے اس پر نہ کی ہو، انکار کیا ہو.
صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا آپ وہ دے دیتے تھے، موجود نہ ہونے پر خاموشی اختیار کر لیتے تھے. اگر نہیں دے سکتے تھے تو پھر ڈانٹتے نہیں تھے، انکار نہیں کرتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، بس انسان خاموشی سے ہی سمجھ جائے کہ انکار ہے، لیکن منہ سے نہیں بولتے تھے. یہ بھی انکار کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جب منہ سے بول کے انکار کرتا ہے تو وہ دوسرے کو چپ جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہوتا تو آئندہ دینے کا وعدہ کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے تھے، جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ کر لیتے تھے، اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو فوراً پورا کر دیتے تھے، نہیں تو آئندہ کا بھی وعدہ کر لیتے تھے، اور اگر آئندہ بھی کوئی توقع نہیں ہوتی تو خاموشی. اور لوگوں کو بہت زیادہ دیتے تھے. اس سلسلے میں حنین کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے. صفوان کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا، یعنی دیتے رہے اور آپ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے مبغوض تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل دیتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو ان تعلقات کو اچھا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انہیں دینا شروع کر دیں، کیونکہ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اور پھر اگر ایک دفعہ دینے سے نہیں بات بنی تو پھر دیں حتیٰ کہ دوسرے کا دل نرم ہو جائے اور اس کی آپ کے بارے میں بدگمانی ختم ہو جائے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مانگا جاتا تھا وہ دے دیتے تھے. موسیٰ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گئی آپ نے وہ عطا کر دی. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آپ نے اس کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھیں وہ ساری دے دی، پوری وادی بکریوں کی بھری ہوئی دے دی. وہ واپس اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے کہا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقہ کشی کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی خوب دیتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی دیا کرتے تھے جو آپ کو تنگ کرتے تھے یا آپ کو کبھی تکلیف پہنچا دیتے. جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بہت سے صحابہ تھے. وہ وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے. کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے، آپ حنین سے واپس آ رہے تھے تو وہ آپ سے چمٹ گئے اور مانگنے لگے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کی گاڑی کو روک لیتے ہیں، کبھی آپ کو روک لیتے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کپڑے پکڑ لیتے ہیں، بچے تو اکثر ہی کرتے ہیں ایسے، اور آپ سے مانگنے لگے. بالآخر آپ کو مجبور کر کے ایک ببول کے درخت کے پاس لے گئے، آپ کو وہاں جانا پڑا. وہاں آپ کی چادر کانٹوں میں الجھ گئی، کیونکہ ببول کے درخت کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، فرمایا میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنی بھی بکریاں ہوں اور اونٹ ہوں تو میں تم سب میں تقسیم کر دوں، اور تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ جھوٹا اور بزدل پاؤ گے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت شاید آپ کے پاس تھا نہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نہ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، کہیں اور دے رہا ہوتا ہے. جیسے حنین کے موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا چلا ہو کہ آپ اتنا دے رہے ہیں تو وہ بھی سن کے آگے. کئی تو ایسے بھی ہوتا ہے نا، جو لوگوں کو پتا چلتا ہے فلاں جگہ خیرات بٹ رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ وہاں آ جاتے ہیں. کبھی اتفاق ہوا ہے کچھ بانٹنے کا؟ رمضان میں تو بہت سے لوگوں کو ایسا اتفاق ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کمیونٹی سینٹر میں ہم نے ایک رمضان تھا، یہ رمضان کے علاوہ الہدا میں کچھ اسی طرح تقسیم کا پروگرام بنایا. تو میں نے کچھ لوگوں کو اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ بھیجا کہ آپ لوگ سب جا کے مل کے تقسیم کو. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہوتا کیا ہے. ان لوگوں نے تو جیسے دھاوا بول دیتے نا، ایک حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی. اور وہ بٹنے والا سامان تو بٹنے والا، جو تو چاہتے تھے کہ اپنے سر کے کپڑے بھی کھینچ کے اتار کے ہمیں دے دیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو بدلا کہ ایسے نہیں. لیکن یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا بھی کرے تو اس وقت بھی چیخنا چلانا نہیں چاہیے. میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ بات کہوں گی کہ جو رمضان میں تقسیم کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، افطاری تقسیم کرنے کے موقع پر یا راشن تقسیم کرنے کے موقع پر یا کپڑے تقسیم کرنے کے موقع پر، اگر
لینے والے آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کر رہے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے یا آہستہ ہی بولیں گے؟ چلائیں گے نہیں، کیونکہ اگر آپ چلائے تو وہ جو دے رہے ہیں نا وہ سب ضائع ہو جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو. یا تو انسان دے ہی نہ، انکار کر دے، اور اگر دے تو پھر احسان نہ جتائے، پھر اس میں انسان اچھے سلوک کا مظاہرہ کرے. اور یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت سخت امتحان ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ شیطان اس وقت انسان کو بہت پرووک کرتا ہے تاکہ انسان کچھ بولے اور اس کا اجر ضائع ہو جائے. اسی طرح حنین ہی کے موقع پر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں موجود تھے، تو ایک شخص جو بڑی بھاری جوتی پہنے ہوئے تھا، اس کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو آپ نے اسی کوڑے سے اس کو پیچھے ایسے دھکیلا، اسے چوکا سا دیا. آپ نے فرمایا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی. اب وہ شخص اس کے بعد چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ رات بھر میں بہت بے چین رہا، اپنے نفس کو ملامت کرتا رہا، اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اور میں نے ایسی رات گزاری جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسی تکلیف میں انسان کیسے رات گزارتا ہے. جب ہم نے صبح کی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو مجھ سے کل ہوا تھا، میری ہی پوچھ ہو رہی ہے. کہتے کہ میں ڈرتا ہوا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم نے کل اپنے جوتے سے میرے پاؤں کو روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی، اور میں نے تمہیں کوڑے کے ساتھ چوکا دیا تھا. تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا لو یہ 80 گائیں ہیں اس چوکے کے بدلے جو مجھ سے لگا تمہیں. یعنی پہل تو اس نے کی تھی، تکلیف تو اس نے دی تھی، اور اگر آپ نے اس کو پیچھے ہٹایا تھا تو آپ کا حق تھا. آپ لوگ کبھی اگر حرم میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رش میں بعض اوقات لوگ آپ کو پش کرتے ہیں اور اچانک آپ بھی پش بیک کرتے ہیں نا، نیچرل ہوتا ہے. دیکھو مکھی آ کے بیٹھتی تو آپ سوچے سمجھے بغیر اپنا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں. تو اس وقت انسان کیا کہتے ہیں کہ میرا تو قصور نہیں ہے، اس نے شروع کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے. دفاع کرتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ سے جو دوسرے شخص کو تکلیف پہنچی اس کے عوض آپ نے 80 گائیں دی. اپنا دل ٹٹولے آپ کر سکتے ہیں ایسے کہ جو شخص آپ کے ساتھ روڈ ہو، بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، اور پھر وہ ضرورت مند ہو اور محتاج اور سوالی ہو کے آپ کے پاس آئے یا کسی بھی ضرورت کے تحت آئے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیسا احسان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے تو کس طرح کا کریں گے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا قرض واپس کرتے تھے تو جتنا واپس کرنا ہوتا اس سے زیادہ دیتے تھے. ایک موقع پر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے نصف وسق آپ سے ادھار لیا، اور جب اس نے آ کر آپ سے واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے پورا وسق، یعنی اس نے آدھا دیا تھا، آپ نے پورا وسق اس کو واپس کیا. آپ نے فرمایا آدھا تو تمہارا قرضہ ہے اور آدھا میری طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے، لے جاؤ. اسی طرح جب آپ مثلا ٹیکسی میں ٹریول کریں یا کسی ریڑی والے سے کچھ لین دین کریں اور تھوڑا بہت چینج بچ جائے تو اس کو نہ لیں، دے دیں، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں، آپ کے پاس دوسرے کی نسبت زیادہ ہے، اور دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر رمضان میں زیادہ سخاوت. جب آپ قرآن کا دور کر رہے تھے، آپ لوگ قرآن کا دور تو نہیں کر رہے لیکن رات کو تراویح تو پڑھتے ہیں نا. کون کون پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ. اور سنتے ہیں جا کر، تھوڑی سی پڑھ کے اٹھ تو نہیں جاتے، پورا سے پارا سنتے ہیں. الحمدللہ. ہوتا تو تھوڑا مشکل ہی ہے، لیکن یہ کہ اگر سمجھ آ رہا ہو تو پھر آسان ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور بھی زیادہ خیرات کیا کرتے تھے. نہیں، اس نے اگر مطالبہ کیا ہو یا طے کیا ہو، پھر اگر کوئی فکس نہیں کیا ہوا تو آپ بے شک دیں. فکس کرنا سود ہے، یعنی قرض پر من کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر قرض جس پر نفع لایا جائے، یعنی دیتے وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی جائیں، 100 دے رہے ہیں واپسی پہ 110 لے کے آنا، یہ ہے سود. لیکن اگر 100 دیے ہیں اور 100 کی بجائے کوئی آپ کو 200 دے رہا ہے
اور تحفہ کہہ کے دے رہا ہے. سود کیسے بنے گا جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ تحفہ دے رہا ہوں؟ تو پھر وہ تو سود نہیں ہوگا. حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جریج قال اخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا مسرورا تبرق اساریر وجہہ فقال الم تسمعی ما قال مدلجی لزید واسامۃ ورأى اقدامهما ان بعد هذه الاقدام من بعد. حدثنا یحییٰ بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا اور انہوں نے عبد الرزاق سے لیا اور انہوں نے ابن جریج سے. انہوں نے کہا کہ ابن شہاب نے مجھے خبر دی اور انہوں نے عروہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دخل علیہا آپ پر داخل ہوئے مسرورن خوش خوش. آپ بہت خوش خوش حضرت عائشہ کے پاس گئے. تبرق اساریر وجہہ آپ کے چہرے کی لکیریں آپ کے چہرے کی سلوٹیں جو تھیں وہ چمک رہی تھی خوشی سے. فقال الم تسمعی آپ کہنے لگے کیا تم نے سنا ما قال المدلجی جو مدلجی نے کہا ہے. یہ عربوں کا ایک بہت بڑا قیافہ شناس شخص تھا جس نے حضرت اسامہ اور زید بن حارثہ کے بارے میں ایک بات کہی تھی. لزید و اسامۃ زید اور اسامہ کو ایک بات کہی. ورأى اقدامها اور اس نے ان دونوں کے پاؤں دیکھے. کیا کہا ان بعد هذه الاقدام من بعض کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. چلیں اگر یہ بات کہہ دی اس نے تو اس میں اتنا زیادہ خوشی کی کیا بات, اتنے کیوں خوش ہوئے آپ نے؟ اصل بات یہ تھی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا لیکن اسامہ جو تھے وہ سیاہ فام تھے جبکہ ان کے بیٹے تھے کیونکہ ان کی والدہ ام ایمن سے تھے تو باپ کی بجائے وہ ماں پہ چلے گئے. اب بعض منافق جو تھے وہ شبہ کرتے تھے شک کرتے تھے حضرت اسامہ کے نسب پر کہ یہ زید کا بیٹا نہیں کیونکہ اس کا رنگ سیاہ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے بالکل ہی کسی اور شکل کے ہوتے ہیں یا پھر کسی قریبی یعنی والدین سے نہیں ملتے جلتے ہوتے, دور کے کسی خالہ چچا وغیرہ سے مل لیتے ہیں یعنی ان کی مشابہت ہوتی. بعض اوقات کوئی مشابہت بھی نہیں ہوتی. یہاں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا کہ رنگ کی مشابہت نہیں تھی. اب لوگ جو تھے چونکہ شک کرتے تھے آپ کے لیے بات بڑی تکلیف دہ تھی کیونکہ آپ حضرت زید سے بہت محبت کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا کہ مدلجی کو بھیجا اور وہ اس علاقے میں آیا اور اس نے ان دونوں کے پاؤں دیکھے اور کہا کہ یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے پاؤں ہیں. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب ان عبد اللہ بن کعب قال سمعت کعب بن مالک یحدث حین تخلف عن تبوک. کعب بن مالک کا قصہ تو آپ نے پڑھا ہے غزوہ تبوک کے واقعات میں, ان 3 لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے. تو کعب بن مالک بیان کر رہے ہیں حین تخلف جب وہ پیچھے رہ گئے عن تبوک تبوک سے. قال وہ کہتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جب سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہو یبرق وجهه من السرور اور وہ چمک رہا تھا آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے استنار وجهه روشن ہو جاتا تھا آپ کا چہرہ حتی کأنہ قطعۃ قمر یہاں تک کہ گویا وہ ایک چاند کا ٹکڑا ہے. وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچانتے تھے جب آپ کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا. اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ روشن چمکدار اور مسکراتا ہوتا ہے, اور جب انسان غمگین ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں کیونکہ غم انسان کے دل کو پکڑ لیتا ہے اور جو دل کی حالت ہوتی ہے پھر وہ چہرے سے چھپی رہ نہیں سکتی. نفرت, عداوت, بغض, خوشی, غم, سب کچھ. اور کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فہم و فراست والے ہوتے ہیں, وہ فیس ریڈنگ کر لیتے ہیں, وہ چہروں سے بہت کچھ جان لیتے ہیں. یہ غیب کی خبر نہیں ہوتی, یہ اندازے اور قیافے ہوتے ہیں, قیافہ شناسی اس کو کہتے ہیں. اور اس سے
بہت سی چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کسی پر بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ بوجھ دے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ کون چور ہے اور کون کیسا شخص ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں بھیجا گیا ہوں بنو آدم کے بہترین زمانے میں. قرنن فقرنن، ایک قرن کے بعد دوسرا قرن، یعنی پہلے ایک کے بعد ایک قرن گزرتا رہا اور پھر وہ قرن آیا، وقت کا وہ حصہ آیا جس میں جو سب سے بہترین اور افضل تھا. حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں میں پیدا ہوا. قرن کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 40 سال کا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 80 یا 100 سال کا ہوتا ہے. عموماً صدی کے لیے، سینچری کے لیے لفظ قرن استعمال ہوتا ہے عام طور پر. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال لٹکاتے تھے. شروع میں اپنے ماتھے پر بالوں کی لٹ ڈال لیتے تھے. وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم، اور مشرکین جو تھے وہ اپنے بال فرق کرتے تھے، یعنی اس میں مانگ نکالتے تھے، رائٹ لیفٹ، یعنی بالوں کو آدھا آدھا کرتے تھے. یفرق کا لفظ فرق سے ہے. فکان اہل الکتاب یسدلون رؤوسہم، تو اہل کتاب اپنے سروں کو، یعنی اہل کتاب بالوں کو لٹکاتے تھے، یعنی اپنے سر کے بالوں کو لٹکاتے تھے. سر نہیں لٹکاتے تھے بلکہ صدل ہوتا ہے لٹکانا، سر کے بال لٹکانا مراد. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی طرح عمل کرنا یا ان کی موافقت کرنا پسند تھا. فیما لم یؤمر فیہ بشیء، اس معاملے میں جس میں آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا تھا، یعنی عام عادات اور طور طریقے جو تھے یا آداب جو تھے وہ آپ مشرکین کی نسبت اہل کتاب سے لینا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اہل کتاب کی کوئی بات پسند نہ ہوتی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی جاتی. ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کر دیا، یعنی بالوں کو لٹکانے کی بجائے آپ مانگ نکالنے لگے کیونکہ یہ زیادہ بہترین تھا، اچھا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ